Youth Force, 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 Youth Force. Ahle Hadith Youth Force, Ahle Hadith Youth Force, Youth Force. Pakistan gooंज उठा Ahle Hadith Youth Force, गली गली नगर नगर Ahle Hadith Youth Force, सरफरोश Youth Force, Youth Force, बालाकोट से रावी रोड Youth Force, Youth Force. दाई किताबों सुन्नत के रखवाले इस उम्मत के सच्चे सादिक और अमीन दिल में लिए एक अज़्म यकीन निकलेंगे यूं मिलकर साथ हाथों में अब लेकर हाथ. दाई किताबों सुन्नत के रखवाले इस उम्मत के सच्चे सादिक और अमीन दिल में लिए एक अज़्म यकीन निकलेंगे यूं मिलकर साथ हाथों में अब लेकर हाथ. Youth Force, पाकिस्तान गूंज उठा Ahle Hadith Youth Force, गली गली नगर नगर Ahle Hadith Youth Force, सरफरोश Youth Force, Youth Force, बालाकोट से रावी रोड Youth Force, Youth Force. एक ईमान की दौलत है जो बस अपनी ताकत है दुनिया में हम अजनबी लेकिन रब के यार वली हर एक बातिल का लश्कर कर देंगे हम ज़ेर ज़बर. एक ईमान की दौलत है जो बस अपनी ताकत है दुनिया में हम अजनबी लेकिन रब के यार वली हर एक बातिल का लश्कर कर देंगे हम ज़ेर ज़बर. Youth Force, पाकिस्तान गूंज उठा Ahle Hadith Youth Force, गली गली नगर नगर Ahle Hadith Youth Force, सरफरोश Youth Force, Youth Force, बालाकोट से रावी रोड Youth Force, Youth Force. बेटे साजिद मीर के हैं वारिस हर ताबीर के हैं रब की मिल्लत अपना बरम रब का दीन है अपना अलम है मंशूर अपना कुरान बस यही अपनी पहचान. बेटे साजिद मीर के हैं वारिस हर ताबीर के हैं रब की मिल्लत अपना बरम रब का दीन है अपना अलम है मंशूर अपना कुरान बस यही अपनी पहचान. Youth Force, पाकिस्तान गूंज उठा Ahle Hadith Youth Force, गली गली नगर नगर Ahle Hadith Youth Force, Youth Force, Youth Force, Youth Force, Youth Force. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محدثات محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. حضرات دی وقار بزرگوں دوستوں اور بھائیوں قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور اللہ رب العزت کی انوار کا اس کی رحمتوں کا می ہو جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر تابعین کی جماعت پر محدثین کی جماعت پر ائمہ دین کی عظیم ترین جماعت پر
غرض یہ کہ ہر اس شخص پر اللہ کی رحمتوں کا می ہو جس نے اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے ساتھ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت اس کے دین کی سربلندی کے اندر کسی بھی اعتبار سے لگایا ہو۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے کلام اللہ کا جو ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو جھنجھوڑتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایسے ہی فضول پیدا کیا ہے؟ اور میں نے یہ آیت اس کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ ہمارے ملک کے اندر جو حالیہ حالات جا رہے ہیں، ان کے اندر جو باتیں کانوں میں پڑ رہی ہیں، جو سننے میں آ رہی ہیں، وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیے گئے اس ملک کے اندر ہمارے کانوں میں جب یہ باتیں پڑیں کہ اگر ہم چاہیں اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے کنسنٹ کے ساتھ، تو ہم اگر کوئی مرد کے ساتھ زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، یعنی ہم جنس پرستی کرنا چاہتا ہے، عمل قوم لوط کے اندر ملوث ہونا چاہتا ہے، تو اس کو آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اور یہ 8 مارچ کو نکلنے والا جلوس، جو حقیقت بات یہ ہے پاکستان کی شاہراہوں پہ نہیں بلکہ ہمارے ایمانوں کے اوپر چھری کی مانند چلا ہے، وہ جلوس، اس کے اندر اللہ کو چیلنج کیا گیا، اللہ رب العزت کی بغاوت اس پہ لوگوں کو ابارا گیا، اور شاہراہوں پہ ایسے ایسے نعرے لگائے گئے جس میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چیلنج کیا گیا، اور پھر یہ باتیں کی گئیں کہ ہمارا جسم ہے، ہم چاہیں اگر کسی مرد کے حوالے کر دیں، کوئی مرد اگر مرد کے ساتھ بے غیرتی کے اندر ملوث ہونا چاہے، اس سے شادی کرنا چاہے، کوئی عورت اگر چاہے کہ وہ عورت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ عورت کے اندر دلچسپی رکھتی ہے، اسی کے ساتھ اپنے وقت کو بتانا چاہتی ہے، تو اس کو یہ معاملہ کرنے کے اندر آزادی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص، کوئی عورت یہ بات سمجھتی ہے کہ وہ پردہ نہیں کرنا چاہتی، سر پہ دوپٹہ نہیں لینا چاہتی، وہ لباس جو ہے وہ تنگ پہننا چاہتی ہے، یا نیم برہنہ لباس کے اندر شاہراہوں پہ پھرنا چاہتی ہے، تو اس کو اس کے فیصلے کے اندر آزادی ہونی چاہیے، اس کو اس کے فیصلے کے اندر آزاد رکھنا چاہیے، اس کو جو ہے کوئی بھی پابند کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ملاؤں کو گالی نکالی گئی، علماء پہ طعن کیا گیا، مذہبی طبقات کے اوپر تبرہ کیا گیا، علماء کو گالیاں اس لیے نکالی گئیں۔ اور میں پھر کیا بات کہوں، آج سے پہلے ہم کہتے تھے علماء کو گالی یہ لبرل طبقہ اگر نکالتا ہے تو یہ اس کے لیے آسان ہدف ہے کہ وہ اسلام کو سر عام گالی نہیں نکال سکتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کو سر عام گالی نہیں بک سکتا، اس لیے علماء پہ تبرہ کرتا ہے، اس لیے علماء کے اوپر طعن کرتا ہے، اس لیے علماء کے اوپر گالی دشنام درازی کرتا ہے۔ لیکن آج شاہراہوں کے اوپر ان کو اتنی جرأت حاصل ہوئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، اس کو سمبولک انداز کے اندر اس پہ طعن کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ کے ساتھ شادی کے اوپر طعن کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر 50 برس تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر 9 برس تھی۔ آپ کے اوپر طعن کیا گیا، کہا گیا کہ میں 9 برس کی تھی، وہ 50 برس کا تھا، میں خاموش رہی۔ آج بھی اس کی صدائیں مسجدوں کے اندر گونجتی ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اہل اسلام، اہل مدارس، علماء سے محبت کرنے والوں، اپنے آپ کو دیندار کہلانے والوں، اپنے
اپنے آپ کو اہل دین کہنے والوں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والوں، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنی مسجدوں کے جھگڑوں کے اندر تم نے اپنے وقت کو بتا دیا، اپنے آپ سے لڑتے رہے، اپنے ساتھیوں سے لڑتے رہے، اپنے دوستوں سے لڑتے رہے۔ کس لیے لڑتے رہے؟ میں نے جلسہ کروانا ہے، میرے محلے کے اندر میرے اشتہار کو فلاں نے پھاڑ دیا ہے، میں جناب یہاں پہ اپنی تنظیم چلانا چاہتا ہوں، مسلک تیرا اہل حدیث ہے، اس کا مسلک بھی اہل حدیث ہے، لیکن تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر تان کر رہا ہے، تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج معاذ اللہ مجھے کہتے شرم آتی ہے، رسول اللہ کا دین آج یتیم ہو گیا ہے۔ آج شاہراہوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی۔ کبھی ہماری ترجیحات یہ بھی ہیں، سچی بات ہے، آج کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس ساتھی آتے ہیں، وقت کے لیے اصرار کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے ہر ساتھی کا اصرار ہمارے محلے کی مسجد، ہمارے علاقے کی مسجد، اس کے لیے وقت درکار ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے پاس آنے والے کسی اہل حدیث کے فرزند سے یہ بات نہیں سنی ہے، حضرت صاحب، مولانا صاحب، آپ احسان علی ظہیر کے بیٹے ہیں، آپ ان کے پوتے ہیں، ہم نے کبھی کسی سے یہ بات نہیں سنی ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے، آج شاہراہوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو للکارا جا رہا ہے۔ آئیے میدان عمل میں اس کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ ہم پکارتے رہے، بلاتے رہے، چیختے رہے، ہم نے کہا لوگوں دیکھو آج اللہ کے رسول کے دین پہ حملے، اور فرانس اس کے جھنڈوں کو لہرایا گیا ہے۔ بتلائیے آج کبھی ہم نے سوچا ہے، ہماری سوچ و فکر میں کبھی اسلام آیا بھی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے بھئی فرانس کے جھنڈوں کا مقصد کیا ہے؟ کتنا غور کیا ہے ہم نے؟ فرانس کے جھنڈوں کا ان شاہراہوں پہ پاکستان کے اندر عورت مارچ جو اپنی آزادی کے لیے مارچ نکال رہی ہے، اپنے حقوق کے لیے کہہ رہی ہے میں باہر نکلنا چاہتی ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ فرانس کے جھنڈوں کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی میں بتلاتا ہوں فرانس کے جھنڈوں کا کیا تعلق ہے۔ حال ہی میں فرانس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی گئیں، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ، آزادی اظہار رائے کے نام پہ۔ انہوں نے فرانس کے ساتھ اپنے آپ کو جو جوڑا ہے اس کی نسبت یہ ہے کہ ہم بھی جو چاہیں، جو جی میں آئے وہ اس ملک کے اندر کریں، ہمیں روکنے والا کوئی ملا نہ ہو۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کوتاہیوں کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، کمیوں کے باوجود انشاءاللہ ہم آج بھی کو کچھ کام کریں، ہم آج بھی میدان میں ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک میدان میں نکل کر ان لوگوں کے راستے کو روکتے رہیں گے، ان کو ٹوکتے رہیں گے، اور ان کو یہ بات بتلائیں گے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے صدیق و فاروق کے ماننے والے ہیں۔ کٹنا گوارا کر سکتے ہیں لیکن نبی کے دین پہ حملہ گوارا نہیں کر سکتے۔ آج عجیب بات ہے، کائنات کے رب نے قرآن میں کہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا أَكَذَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کہا کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کے اندر ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، تو واضح گمراہی کے اندر وہ مرتکب اس کا ارتکاب کرے گا۔ آج یہ کہتی ہیں ہمیں جناب ہمارا جسم ہے، پہلی بات یہ ہے یہ جسم اللہ کی عطا ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں کہتی ہیں، اور اصطلاحات پہ کبھی غور کریں۔ میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، ہم نے کبھی ان چیزوں پہ غور نہیں کیا ہے، اصطلاحات پہ غور کریں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کے اوپر۔ میریٹل ریپ کہتی ہیں شادی کے بعد ہمارا خامن ہمارے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، جب ہماری مرضی ہوگی تب کریں گے، جب نہیں ہوگی تب نہیں کریں گے۔
شریعت کیا بات کہتی ہے؟ ہاں اگر عورت کے لیے تکلیف کا سبب ہے، مشقت کا سبب ہے، اس کی بیماری ہے، خاوند کو چاہیے اس کے ساتھ معروف والا معاملہ کرے، اچھا معاملہ کرے، اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرے، محبت سے پیش آئے. لیکن کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاوند اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلائے اور بیوی آنے سے انکار کر دے اور اس کا خاوند اگر رات اس سے ناراض سو جائے تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اللہ کا دین یہ بتلاتا ہے میری بیٹی وہ ہے، میری ماں میری بہن وہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی پابند وہ ہے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے وہ اپنی گردن کو جھکانے والی ہو. اور پھر ہم نے سنا، کہا ہم آپ کا سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہا آپ کہتی ہیں میں اپنے باپ کی جبر کو نہیں تسلیم کرتی، میں اپنے باپ کا فیصلہ نہیں تسلیم کرتی، میرا باپ مجھے زبردستی سر کے اوپر دوپٹہ، ابھی برقعے کی بات نہیں ہوئی، حجاب کی بات نہیں ہوئی، سر پہ زبردستی دوپٹہ رکھوائے، زبردستی مجھے جو ہے وہ شلوار قمیص پہنائے، میں اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے آزادی حاصل ہے. اور سچی بات یہ ہے ان عورتوں کو بھی شیطان نے چھو کے خپتی کر دیا ہے، ان کو بیرونی ایجنڈے کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے. اور آج ضرورت ہے، میں یہ بات بڑی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ان خواتین کا نہیں، اس سے متعلقہ جتنے فتن ہیں وہ آج ہمارے گھروں کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں. ہمارے بچے آج وہ ان نعروں سے اس قدر جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھنے لگتے ہیں شاید ان کی باتیں ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں زیادہ ہی پابندیاں ہیں، زیادہ ہی قیود ہیں. اگر چاہتے ہو اپنی اولادوں کو بچانا تو آج ان کو بتلاؤ، پیار سے سمجھاؤ، ان کو علماء کی مجلسوں میں لے کے آؤ، ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، ان کو بتلاؤ کہ یہ کرنے کے کام ہے بیٹا، ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے پابند ہیں. ایمان کو ان کے سینوں کے اندر داخل کرو، ایمان داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری محنت ہے، اللہ کا فضل ہو گیا، ایمان داخل ہو گیا، پھر بیٹا کہیں نہیں جاتا. لیکن آج ہم کیوں دیکھتے ہیں بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے نیک، خود بڑا حاجی صاحب ہیں حضرت صاحب، لیکن اولاد پہ کبھی محنت ہی نہیں کی. اس کو صرف جناب چاہتے ہیں یہ بڑا بزنس مین بن جائے، یہ بڑا ڈاکٹر بن جائے، یہ بڑا انجینئر بن جائے. چونکہ ساری کوشش اپنی اولاد کے اعتبار سے، اپنی اولاد کے حوالے سے صرف اور صرف اس کی معاشی ترقی کے لیے ہے، تو نتیجتاً وہ اولاد پھر ہم دیکھتے ہیں ایسے کئی مرتبہ بچے وہ الہاد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. ابو بکر قدوسی صاحب حافظہ اللہ، جو مولانا عبد الخالق قدوسی شہید رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور ہمارے پھوپھا ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی چند روز قبل ایک مجموعہ کے اندر، ایک پرائیویٹ مجموعہ، اس کے اندر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک انتہائی بزرگ مذہبی شخصیت جن کا اپنا بڑا نام ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، مذہب کے اندر ان کا ایک مطلب مسلک کے اندر ان کا ایک نام ہے، ان کا بیٹا، میں نام نہیں بتلاتا، ان کا بیٹا میرے پاس آ کے اس نے مجھے اس بات کا اس نے اظہار کیا کہ قدوسی صاحب سچی بات یہ ہے اندر سے ملحد ہو چکا ہوں، صرف یہ نام کی داڑھی ہے، یہ صرف باپ کا خوف ہے. آج تم نے ذاتی جھگڑوں کے اندر وقت کو بتا دیا، آج اللہ کے دین کے اوپر حملے ہوتے رہے، تم نے اپنی اولادوں کو بھی نہیں سنبھالا، تم نے نوجوانوں کو بھی نہیں سنبھالا، تم نے دین کے کام کے لیے اپنا وقت بھی نہیں دیا ہے. صحابہ محنتیں فرماتے رہے، کیسی کیسی محنت ائمہ دین نے، صحابہ کرام نے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حفاظت کے لیے کیا کیا سہا ہے. طائف کی وادی میں پتھر کھاتا رہا کائنات کا امام. آج ہم دین کے لیے تھوڑا سا تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اپنے دوسرے ساتھی کو برداشت نہیں کر سکتے. کائنات کے امام نے اس دین کی خاطر پتھر کھائے، طائف کی وادی میں پتھر کھاتا رہا. اور پھر بھی پہاڑوں کے فرشتے کی آمد پہ یہ نہیں کہا ان کو پیس کے رکھ دو، کہا نہیں، اللہم اہدی قومی، اور نہیں ان کو مارنا نہیں ہے،
ان کی اولادوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے فرما بردار پیدا کرے گا۔ اور آج سچی بات یہ ہے، وہ گھاٹی کے اندر محصور ہونا کائنات کے امام نے گوارا کر لیا، جہاں پہ پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا۔ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ دین کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ ہم سے دین نے کیا لیا ہے؟ پھر بھی ہم جناب اپنے آپ کو بہت صوفی، ولی اللہ اور جناب دین کا بہت بڑا خادم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، اور آج سچی بات یہ ہے، ایمان وہ کیسی عظیم نعمت تھی، اس کے لیے کتنی کتنی قربانیاں دی گئیں، ایسی ایسی عظیم قربانیاں۔ سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان حاصل کرنے کے بعد فرعون کے ظلم کو سہا۔ جب ایمان نے دل میں گر کر لیا، پھر یہ نہیں دیکھا، نہ فرعون کے محلات دیکھے، نہ جاہ و جلال دیکھی، نہ ہی اپنا تخت دیکھا کہ میں فرعون کے گھر والی ہوں، میرے آگے پیچھے نوکر چاکر، میرے پاس مال اسباب۔ کہا نہیں، اب دل میں گر دین کر چکا ہے، اللہ رب العزت کی توحید دل میں گر کر چکی ہے۔ پھر اذیتیں دی گئیں، سولی پہ لٹکایا گیا، مارا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ۔ اللہ میں نے تیری توحید کو قبول کرنے کے بعد فرعون کے محلات کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے سر کے تاج کو نہیں دیکھا۔ اللہ مجھے فرعون کے اعمال، فرعون کے ظلم سے نجات دے دے، اور اپنے پاس ہی میرے لیے ایک محل کو تیار کر دے جنت کے اندر۔ مفسرین نے لکھا، کہا ابھی دنیا سے گئی نہیں، رب نے آنکھوں سے حجابوں کو ہٹا دیا، دنیا کے اندر ہی اس کے لیے جنت کے اندر جو محل تیار کیا تھا اس کی زیارت اس کو کروا دی۔ ایمان قربانی مانگتا ہے، کم از کم وقت کی قربانی تو دو، اللہ کے دین کے لیے کوئی کوشش کرے، کوئی نکلے میدانوں کے اندر۔ آج مارے پھرتے ہیں، آج مارے پھرتے ہیں ان حکمرانوں کی خاطر۔ حضرت حاجی صاحب ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہے صوفی صاحب کی، لیکن نام جو ہے وہ اشتہار کے نیچے جناب تصویر لگائی ہوئی ہے جی، یہ نون لیگ کے سب سے بڑے ہمارے علاقے کے سپورٹر ہیں جی، یہ پی ٹی آئی کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں۔ اور انہوں نے تمہیں کیا دینا ہے؟ یہ دین کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے باغی۔ آج ایک کسی وزیر کے خلاف ایک جملہ بول دیا جائے، قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر کے اوپر تان ہو جائے، قانون حرکت میں آتا ہے، 4 شیڈیول میں نام آتا ہے۔ اس قدر بدبخت، اس قدر سفاک ہیں، پھر جناب بندے کی زندگی کو جو ہے اجیرن بنا دیتے ہیں۔ جناب جب نکلنا ہے گھر سے اطلاع دے کے جانا ہے تھانے کے اندر کہ میں جناب فروٹ لینے جا رہا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت ہوتی رہے، رسول اللہ کے دین کو گالیاں نکالی جاتی رہیں، رسول اللہ کے دین کا استہزاء کیا جاتا رہے، اللہ کے رسول کا مذاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان کی جاتی رہے، صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا رہے، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں؟ کیونکہ دین سے تعلق کوئی نہیں۔ آج سچی بات یہ ہے، اگر چاہتے ہو دین کا حقیقی دفاع بھی، تو وہ بھی صرف اسی چیز کے اندر ممکن ہے کہ ہم تمام اللہ اور اس کے رسول کے دین کے نفاذ کے لیے میدان عمل کے اندر کھڑے ہوں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنی قربانیاں پیش کی ہیں اپنے دین کے دفاع کے لیے، ائمہ دین نے اپنے ایمان کے دفاع کے لیے، اپنے ایمان کی خاطر ایسی ایسی قربانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کی خاطر، اللہ کے ایک ایک حکم کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، لیکن اس بات پہ سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا۔ احمد بن حنبل، عقیدے کا ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ عقیدہ کا، کہا نہیں، میں قرآن کو، کلام اللہ کو اس کی مخلوق نہیں مانتا۔ کلام اللہ وہ صفت ہے اللہ رب العزت کی، غیر مخلوق، مخلوق نہیں ہے۔
3 حکمران احمد ابن حنبل پہ ظلم ڈھاتے رہے، احمد ابن حنبل کو مارتے رہے، لیکن وہ جبل استقامت، لوگوں نے لکھا کہا جتنے کوڑے احمد ابن حنبل کو مارے گئے اگر کسی توانا ہاتھی پہ برسائے جاتے وہ بھی ڈھیر ہو جاتا، لیکن احمد ابن حنبل تیری استقامت کا عالم کیا ہے، دین کی خاطر تو اللہ رب العزت کی دین کی سربلندی کی خاطر مارے کھا رہا ہے، تو ڈھیر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا احمد ابن حنبل کو، احمد، اور سارے چھوڑ گئے تیرا ساتھ، سارے مولوی گھبرا گئے، کوئی ڈر کی وجہ سے، کوئی خوف کی وجہ سے، اور کوئی لالچ کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا تھا الفرق بیننا و بینہم یوم الجنائز، ہمارے اور ان کے درمیان فرق وہ جنازوں کے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ اور تاریخ نے احمد ابن حنبل سے بڑے کسی جنازے کو نقل نہیں کیا ہے۔ 20 لاکھ یا 12 لاکھ کے قریب لوگوں نے احمد ابن حنبل کے جنازے کے اندر شرکت کی، اور 12,000 عیسائیوں نے صرف جنازے کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ ہم آج حکمرانوں سے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے۔ آج خان صاحب، آپ نے مدینہ کی ریاست کا وعدہ کیا تھا، مدینہ کی ریاست کے اندر ایسی فحشاؤں کو کوئی بھی چھٹی نہیں تھی۔ یہ فحشا عورتیں جو ملک کے آئین کی دشمن، قانون کی دشمن، اللہ اور اس کے رسول کی باغی، دین کی دشمن ہے، ہمیں ایسی خواتین کی ضرورت نہیں، ہمیں ایسی خواتین کی ضرورت ہے جن کو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیات حجاب سنائی تو اما عائشہ صدیقہ طاہرہ بیان کرتی ہیں جب آیات حجاب نازل ہوئیں عورتوں کے پاس حجاب کے لیے لباس کپڑا موجود نہیں تھا، عشاء کے وقت نازل ہوئی، کہا پھر کیا کر رہی ہیں، اپنی قمیضوں کو پھاڑ رہی ہیں، ان کی لمبی چادریں بنا رہی ہیں۔ کہا اس رات امت کی بیٹیوں نے، امت کی ماؤں نے ایسے گزاری کہ وہ اپنی چادروں، اپنی قمیضوں کو پھاڑ کے ان کی بڑی چادریں کر رہی ہیں، اور صبح فجر کے وقت پھر کوئی بھی ایسی عورت نہیں آئی تھی جو حجاب کے بغیر آئی ہو۔ اور کائنات کے امام نے جب کہا کنارہ کنارہ ہو کے چلا کرو، تو پھر اس قدر کنارے کنارے ہو کے چلتی ہیں کہ ان کا جسم وہ دیواروں کے ساتھ رگڑ کھانے کی وجہ سے چھل جاتا ہے۔ ہمیں تو ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہے، ایسی خواتین کی ضرورت ہے۔ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج سچی بات یہ ہے نہ ویسی مائیں موجود ہیں نہ ہی ویسے بیٹے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، ہر روز حدیث لے کے آتا ہے، اپنی ماں کو سناتا ہے۔ 3 دن کسی مصروفیت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ ماں نے پوچھا بیٹا 3 دن ہو گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں گیا ہے، تو نے آ کے کوئی حدیث نہیں سنائی ہے، کیا کہتی ہے؟ جواب کے اندر کیا بیٹے نے کہا ماں چلا جاؤں گا تجھے حدیث آ کے سناؤں گا۔ تو ماں جواب میں کہتی ہے تو نے ایسا انتظار 3 دن کا کیسے کر لیا ہے، تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ہمیں تو آ کے حدیث سناتا ہے، ہم سے تو انتظار نہیں ہوتا۔ آج کبھی ہماری ماؤں نے، کبھی ہمارے باپوں نے، کبھی ہمارے بچوں نے، کبھی انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے اندر ایسی دلچسپی دکھائی ہے؟ کبھی کسی ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا ہو بیٹا کہاں سے آئے ہو، کوئی آج حدیث ہی مولوی صاحب سے پوچھ کر آؤ ہمیں سنا دو، کوئی بخاری کا صفحہ ہی کھول کے ہمیں کوئی حدیث ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ کے سنا دو۔ ہم نے سارا زور صرف اسی بات پہ دیا ہوا ہے، صبح سکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، سب کچھ جائز ہے، جانا چاہیے، صبح کاروبار پہ جانا ہے، جلدی گھر کیوں نہیں آتے، جلدی سوتے کیوں نہیں ہو، پھر صبح اٹھتے نہیں ہو، کاش تو نے یہ کہا ہوتا تو جلدی سوتا کیوں نہیں ہے، تیری فجر مس ہو جاتی ہے، فجر رہ جاتی ہے۔
آج ہم اپنی اولادوں کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ سارا دور اسی پہ ہے، تعلیم مل جائے، معیشت سیٹ ہو جائے، معاشی کسی جو ہے وہ کسی بھی معیشت کے اندر، معیشت کے کھڈوں کے اندر کہیں ہمارا بچہ پھنس نہ جائے، کسی معاشی ڈپریشن کا سامنا کرنا نہ پڑ جائے۔ اگر قیامت کے روز اسی تیری اولاد کو اللہ رب العزت نے تیری آنکھوں کے سامنے جہنم کے انگاروں کے حوالے کر دیا، تو نے اس کو دین میں کچھ نہیں دیا ہے، تو بتلا یہ تیری ساری زندگی جو معیشت کے پیچھے بھاگتا رہا، جو تعلیم کے پیچھے بھاگتا رہا، یہ خدمت، یہ تیری اپنی اولاد کے ساتھ محبت کس کام کی آئے گی؟ حاجی صاحب جنت میں جا رہے ہیں، بیٹا جہنم میں جا رہا۔ پڑھاؤ اپنی اولادوں کو، ان کی معاشی استحکام کے لیے بھی کوشش کرو، کس نے روکا ہے؟ لیکن ان کے سینوں کے اندر دین کو بھی داخل کرو۔ افسوس ہوتا ہے ہمیں جب ہم ملک پاکستان کے اندر کبھی دیکھتے ہیں نبی کے صحابہ پہ تبرہ ہو رہا ہے، نبی کے صحابہ کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں، لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جناب اٹھتا نہیں ہے، کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ نبی کے صحابہ جنہوں نے نہ دن دیکھے، نہ راتیں دیکھی، نہ نیل دیکھے، نہ نہار دیکھے، اپنی اولادوں کو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دیا، اپنے بھائیوں کو شہید کروا دیا، اپنے بیٹے قربان کروا دیے، اپنے باپ کو کٹتا ہوا دیکھ لیا، اپنی ماں کو کٹتا ہوا دیکھ لیا، اپنے بھیا کو کٹتا ہوا دیکھ لیا، کہیں پہ اپنے شوہر کو کٹتا ہوا دیکھ لیا۔ صحابہ نے یہ نہیں دیکھا، نہ صحابیات نے یہ دیکھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت کی رضا چاہیے، ہمارا رشتہ جاتا ہے دنیا کے اندر سے چلا جائے، شہید ہوتا ہے ہو جائے۔ آج یہ طائفیں اللہ کے رسول کے دین پہ حملہ آور، اور وہاں پہ حنزلہ اللہ کے رسول کے دین کی خاطر اپنے خامند کو کٹا دیکھ کر کیا کہہ رہی ہے؟ شہید خامند غزوہ کے اندر شریک ہوا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی جا کے اللہ کے رسول کو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے رسول، آج ہماری سہاگرات تھی، میرے شوہر نے ہم بستری کی، میرے شوہر پہ غسل واجب تھا، جہاد کا اعلان ہو گیا، اس نے غسل کرنے میں دیری نہیں کی، وہ نکلا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شہید ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے۔ آئی کس لیے ہے؟ اس لیے تو نہیں آئی ہے، کوئی بینڈ ڈالنے نہیں آئی، کوئی رونے نہیں آئی، کوئی چیخو پکار کرنے نہیں آئی، آئی اس لیے ہے کہ خاوند کا غسل رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں اسی لیے دیکھ رہا تھا کائنات کے رب کے ملائکہ تیرے حنزلہ کو غسل دے رہے تھے۔ ہمیں ایسی مائیں چاہیے، اور تم بھی اپنی اولادوں کے لیے ایسی ہی دین سے محبت کرنے والیاں لے کے آؤ، اور اپنی بیٹیوں کے سینوں کے اندر دین کو داخل کرو، ان کو دین پڑھاؤ، ان کو دین سے محبت دلواؤ۔ آج سچی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے مخاطب ہو کر کہا تھا، پھوپھی دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لے، قیامت کے روز محمد تجھے کچھ بھی نہیں دے سکے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اہل حدیث ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلک حقہ کو رکھنے والے، سمعنا واطعنا ہمارا مسلک، لیکن اہل حدیث فقط اہل حدیث ہونا کام نہیں آئے گا۔ اگر تیری دین سے غداریاں ہوئیں تو پھر بتلا وہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کے کام نہیں آئیں گے، ہمارے کام کون آئے گا؟ کائنات کے امام سے بلند بھی کوئی ہستی ہے دنیا میں؟ آئی نہ آئے گی۔ ہم تو سچی بات یہ ہے، یہ خواتین انہوں نے کیوں نہیں کبھی
ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حق میں آواز اٹھائی، کیا وہ خاتون نہیں ہے؟ اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہ مجاہدہ اللہ کے دین کی، وہ غازیہ، اور آج عرصہ دراز سے کفر کی قید کے اندر ظلم و ستم کو سہ رہی ہے۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا، لیکن اس کے حق میں آواز اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہ اسلام کو ماننے والی ہے اور اسلام سے محبت کرنے والی ہے، اور یہ اسلام سے بغض رکھنے والیاں ہیں اور اسلام پہ تبرہ کرنے والی ہیں۔ کبھی انہوں نے کیوں نہیں یہ کہتی ہیں جس کا دل چاہے وہ کر لے، تو انہوں نے کیوں نہیں کبھی مروت الشربینی کو خراج عقیدت پیش کیا کہ جس نے فرانس کی عدالت کے اندر صرف اپنے حجاب کی حفاظت کے اندر، اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہوئی، ایلیکس نامی ایک خبیث غنڈے نے عدالت کے اندر اس حاملہ ہماری امت کی بہن، امت کی بیٹی، اس کے پیٹ میں خنجر کو اتار کر اس کو شہید کر دیا۔ انہوں نے کبھی آج تک اس کو کیوں نہیں خراج عقیدت پیش کی؟ کیا اس نے بائی چوائس اپنی مرضی سے حجاب کو اپنے اوپر نہیں اوڑھا تھا؟ پہلی تو بات یہ ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں۔ جہاں پہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے، بغاوت کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی صریحاً مخالفت کرنے والا، وہ نفاق اور کفر کرنے والا ہے۔ لیکن پھر بھی بات کر رہا ہوں، کیوں نہیں انہوں نے اس کی حق میں کبھی آواز کو بلند کیا، کبھی اس کو خراج عقیدت پیش کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ حجاب کو پہننے والی تھی، حجاب سے محبت کرنے والی تھی، اور یہ بے لباسی وہ اس معاشرے کے اندر رائج کرنا چاہتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم گناہگار ہیں، لیکن اس ملک کے اندر اس فحاشی کے کلچر کو عام ہونے دیں گے؟ انشاءاللہ میدانوں کے اندر نکلیں گے، حیا کے کلچر کو بھی عام کیا جائے گا، اور صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین ان کی حیا کے واقعات کو، ان کے ایمان کے واقعات کو، ان کے جہاد کے واقعات کو، ان کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر قربانی کے واقعات کو اپنی امت کو بتلائیں گے، اپنی قوم کو بتلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتلائیں گے، اپنی قوم کو سنا کر ان کے ایمانوں کو انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ تیار ہو؟ اس لیے ہماری خواتین یہ اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں نکالنے والی ہو سکتی؟ ہماری خاتون وہ تھی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے رب کی توحید کی خاطر اپنے جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کروانا گوارا کر لیا۔ اس کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، ظالم ابو جہل نے دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا، دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں ہانکا گیا، وجود چرچرایا، 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو۔ انہوں نے، میں سوچتا ہوں وہ کیسے بے خوف لوگ تھے۔ آج کبھی ہم نے سوچا ہے ہماری دین کی خاطر کیا حکمت ہے؟ کبھی کسی کو پتہ لگ جائے نا یار اس پہ FIR ہونے لگی ہے، تو ماں بھی بچے کو گھر میں باندھ لیتی ہے، اور تو نے دین کا کام نہیں کرنا ہے، ایسے ان پھڈوں میں نہیں پڑنا ہے۔ وہاں پہ ہماری ماں، اس کو پتہ ہے میری ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ بندھی ہے، دوسرے اونٹ کے ساتھ بندھی ہے، نتیجہ آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن ایمان کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا، اے آل یاسر تم صبر کرو، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ رب نے جنات کو تمہارے لیے تیار کر دیا۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم صحیح معنوں کے اندر
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی اولادوں کو جوڑیں، اپنے نوجوانوں کو جوڑیں، ان پہ محنتیں کریں، افراد ان کو بھی تیار کریں اور تنظیم کو بھی مضبوط کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے آنے والا وقت خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ یہ 50 عورتیں اگر آج 2-4 ہزار چلو کرائے پہ ہی صحیح ان خواتین کو روڈوں پہ نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، تو یاد رکھو ان کو بیرون سے، بیرونی ممالک سے، یورپ، امریکہ سے فنڈز حاصل ہیں۔ اگر ہم نے ان کی تنظیم کا مقابلہ نہیں کیا تو شاید ملک کو ہم کسی اور دہلیز پہ کھڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ آج ضرورت ہے پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ افراد کو جوڑا جائے، تنظیم کو مضبوط کیا جائے، تاکہ زور بازو ان کے راستوں کو روکا جا سکے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے جو کہا گیا، جو سنا گیا، سب سے پہلے مجھے اور پھر اس کے بعد سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزہ عزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔